بھائی تھوڑا دور دور ہو کے بیٹھ جائیے. والعاقبۃ للمتقین وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان أميرا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اس تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی تھی۔ تو اب یہ بتانا ضروری تھا کہ جنت میں یا جنت تک جانے والا راستہ کون سا ہے، کس راستے کے اوپر چل کر کے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کس طریقے کے اوپر کرے گا کہ وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے آج ہم نے آپ کے سامنے جو عنوان رکھا ہے وہ عنوان ہے صراط مستقیم۔ یہی وہ راستہ ہے جس راستے کے اوپر چل کر کے آدمی جنت جا سکتا ہے۔ سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے میت کو دفن کرنے کے لیے۔ قبر ابھی تیار نہیں تھی تو آپ وہیں پہ قبرستان پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھوٹا سا کوئی لکڑی کا ٹکڑا تھا، آپ نے اس سے زمین میں ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر بنائی، اور سیدھی لکیر بنا کر کے آپ نے کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے۔ اور اس سیدھے لکیر کے دائیں بائیں جانب چھوٹے موٹے ٹیڑھے میڑھے کچھ لکیریں کھینچی، اور آپ نے فرمایا ھذہ سبل متفرقہ، یہ متفرق راستے ہیں صراط مستقیم کے مقابلے میں، جن میں سے ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العالمین لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے اور صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ بغیر صراط مستقیم پہ چلے ہوئے دوسرے کسی راستے پہ چل کر کے اگر وہ جنت جانا چاہتا ہے تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ صراط مستقیم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں میں ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ رب العالمین ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرے۔ لہذا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو امام اور مقتدی یہ سب کے سب نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، صراط مستقیم کی توفیق دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا اہم راستہ ہے کہ اس راستے کا، کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے جتنے انبیاء، جتنے صلحاء صالحین، جتنے صدیقین، جتنے پیغمبر، یہ سب کے سب اس راستے کے اوپر ہیں۔ قرآن مجید کی آیت دیکھیے، کہا کہ وہ کون لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان راستے کے اوپر چلا جن راستے کے اوپر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا، تیرا اکرام ہوا، تو نے ان راستوں کے اوپر چلنے والوں کو نوازا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین،
صدیقین میں سے، والشہداء شہیدوں میں سے، والصالحین صالحین لوگوں میں سے، صالح اچھے نیک لوگوں میں سے، یہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ صراط مستقیم پر ہیں۔ اب صراط مستقیم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ قرآن مجید سورہ ہود میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی زبان پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ اے ہود علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ تو اللہ کے انبیاء، پیغمبر، صالحین، خود اللہ، یہ سب صراط مستقیم پر ہیں۔ اب سوال ہے کہ ابلیس کہاں ہے؟ ابلیس کہاں ہے؟ تو ابلیس بھی صراط مستقیم پر ہے۔ آیت قرآن مجید کا سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ رب العالمین نے اس سجدے کے انکار کی وجہ سے اس کو جنت سے باہر نکال دیا، تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے ایک بات سوچئے، اللہ نے کتنے سجدوں کے انکار کرنے کی وجہ سے ابلیس کو باہر نکالا تھا؟ ایک سجدہ۔ غور کیجئے، اور دن بھر میں ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ کتنے نمازوں کو چھوڑتے ہیں؟ کتنے نمازوں کو ترک کرتے ہیں؟ تو اگر ابلیس ایک سجدہ کے انکار کرنے کی وجہ سے، غیر المغضوب علیہم ایک سجدے کے انکار کرنے کی وجہ سے شیطان رجیم ہو گیا، دھتکارا ہوا، مردود ہو گیا، تو ہم اتنے سجدوں کا انکار کر کے جنتی ہو جائیں گے؟ ہم مسلمان باقی رہیں گے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا ستون ہے۔ من اقامہا، جس نے نماز قائم کی، نماز ادا کی، اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا ای ترکہا، یعنی دین کو جس نے، نماز کو جس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو ترک کر دیا، دین کو ڈھا دیا، دین کو ختم کر دیا۔ یعنی جس شخص کے پاس نماز نہیں ہے اس شخص کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ غور کیجئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو دنیا میں بے نمازی ہو، اس سے کسی خیر کی امید مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے حق میں اچھا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا وفادار نہیں ہے، تو وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایک بے نمازی آدمی نہ تو مسلمان ہو سکتا ہے، نہ اچھا بزنس مین ہو سکتا ہے، نہ اچھا شوہر ہو سکتا ہے، نہ اچھا بھائی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ بے نمازی ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کر سکا، جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہیں سکا، وہ کسی دوسرے کے احسان اور شکریہ کو کیا مانے گا؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بے نمازیوں کے لیے جو وعید ہے، غور کیجئے گا کہ رمضان ہے تو چلیے مسجدیں مسلمانوں کی بھری رہتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسا آم کا موسم آئے گا تو دیکھیے گا آم کے درخت میں آم لگے ہوئے ہیں، نیم کا موسم آئے گا نیم کے درخت میں نیم لگے ہوئے ہیں، رمضان کا موسم آئے گا تو مسلمانوں کو دیکھیے گا مسجد سے لگا ہوا ہے۔ لیکن جیسے سیزن ختم ہوتے ہی آم غائب، نیم غائب، پھل غائب، ویسے ہی رمضان ختم ہوتے ہی مسلمان غائب مسجد سے۔ تو صرف رمضان کی عبادت کر کے جنت خرید لینا اگر آسان ہوتا اور جنت پا لینا اگر اتنا آسان ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جگ جگ کر کے عبادت نہیں کرتے۔ اتنی عبادت کرتے تھے رات کو اٹھ کر کے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا پاؤں میں، پھول جاتا تھا کھڑے کھڑے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تب آپ اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس اللہ نے میرے اوپر اتنا رحم کیا ہے کہ میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، کیا میں اس اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہاں دیکھیے، جس آدمی کو جتنی مالداری ملتی ہے، جتنی دولت ملتی ہے، جتنا وہ چین و سکون سے زندگی میں دنیا میں جیتا ہے، اتنے ہی وہ گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مالدار کروڑ پتی ہوں گے، لیکن ان کے ایک وقت کی نماز چھوٹتی نہیں۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو مالداری کے ملنے کے بعد، مال و دولت کے ملنے کے بعد، خوشحالی آنے کے بعد اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، غور کیجئے گا بے نمازی کے تعلق سے، کہا کہ اگر بے نمازی ہے کوئی اور وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، نہیں کھانا چاہیے اگر بے نمازی ہے تو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک مت بن جاؤ۔ مطلب کیا ہوا کہ نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا مشرک ہے، اور مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں ہے۔ غور کیجئے، اس امت کا بے نمازی اہل کتاب سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی اگر جانور ذبح کر کے لا کر کے دیتا ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ کھانا سے مراد ذبح کیا ہوا جانور۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب اگر جانور ذبح کر کے لا کر کے دیں تو اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بے نمازی دے جانور ذبح کر کے تو اس کو کھانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ بے نمازی کی کیفیت ہے۔ اب دیکھیے، بے نمازی اگر کوئی شخص ہے تو وہ دن بھر میں کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے، کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے ایک بے نمازی۔ ابلیس نے ایک کا انکار کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے دربار سے، جنت سے باہر نکال دیا۔ جب ابلیس کو اللہ نے نکالا تو ابلیس نے اللہ رب العالمین سے ایک چھوٹ مانگی۔ کیا چھوٹ مانگی؟ دیکھیے، کہا قال ربی فبما اغویتنی، اے اللہ جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر دیا ہے، اپنے گھر سے بھگا دیا ہے، یہاں سے مجھ کو نکال دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو میں بھی جا کر کے تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ کیوں بیٹھوں گا؟ اس لیے بیٹھوں گا تاکہ ان کو گمراہ کروں۔ جو اس راستے کے اوپر چلنے والا ہوگا اس کو بہکا کر کے، اس کو پھسلا کر کے، ورغلا کر کے اس راستے سے گمراہ کر دوں، اس راستے سے پھیر دوں، اس راستے سے اس کو نکال دوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ہم ان کے سامنے سے آئیں گے۔ شیطان کا حملہ دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آئیں گے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آئیں گے، وعن یمینہم، ان کے دائیں سے آئیں گے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے آئیں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ رب العالمین تو ان میں سے، یعنی انسانوں میں سے اکثر کو شکریہ ادا کرنے والا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے، شیطان نے یہ وعدہ کیا۔ چنانچہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے آدمی کا بھٹکنے کا امکان دوسرے راستے پہ چلنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چور حملہ وہیں کرتا ہے، چوری وہیں کرتا ہے جہاں لوٹنے کے لیے کچھ مال ہو، لیکن اگر کہیں پہ لوٹنے کے لیے کوئی مال نہیں ہے کہ
کوئی فقیر کے گھر میں کبھی چوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ ایک آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، اس کے گھر میں چور کیوں جائے گا؟ کیوں چوری کرے گا؟ تو میرے بھائیو، جو اہل ایمان ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے، عمل کی دولت سے نوازا ہے، ان کو زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں شیطان ان کو صراط مستقیم سے، اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ نہ کر دے۔ اب اتنی بات جان لینے کے بعد اب آئیے، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، یا سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن مجید سے سوال کیجئے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، تو قرآن مجید جواب دے گا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کرتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر قرآن مجید دلالت کرے، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرے۔ جو سنت کی راہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے کے اوپر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راستے کے مقابلے میں جو راستے بنائے گئے ہیں ان راستوں کے اوپر مت چلو۔ مقابلے میں کون راستے بنائے گئے ہیں؟ یعنی وہ راستے جس کے اوپر چل کر کے آدمی اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کے مقابلے میں بنائے گئے وہ راستے جس پر چل کر کے آدمی اللہ رب العالمین سے تقرب چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے، جنت طلب کرتا ہے، وہ راستہ۔ مثال اس کی ایک لے لیجئے، ابھی یہی آج کے دن، جمعہ کا دن جو گزرا، اس میں سارے لوگ، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اکثر و بیشتر لوگوں نے اس کو الوداع جمعہ کے نام سے منایا۔ قرآن میں یا حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، یا صحابہ کرام کی سیرت میں، ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ رمضان کا یہ جمعہ آخری جمعہ آیا ہوگا؟ ظاہر ہے جب رمضان آیا ہوگا تو کوئی نہ کوئی جمعہ تو آخری ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ ہوا ہوگا۔ 4 جمعہ ہوگا تب بھی آخری جمعہ ہوگا، اور 5 جمعہ ہوگا تب بھی آخری جمعہ ہوگا۔ کیا صحابہ کرام نے اس طرح سے الوداع الوداع کر کے منایا اس جمعہ کو؟ نہیں منایا۔ آج لوگ اس جمعہ کو کیوں مناتے ہیں؟ منا کر کے وہ اللہ سے تقرب چاہتے ہیں، یعنی یہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا تھا کہ گزشتہ امتوں کے اوپر جو سختی تھی، جو پریشانی تھی، جو ان کے اوپر مشکلات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اللہ نے ان مشکلات کو ختم کیا۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم مصرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه واولئك هم المفلحون۔ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، جو لوگ پیروی کرتے ہیں
ایسے رسول کی جو امی ہیں. امی کے معنی نہ لکھنا جانتے ہوں اور نہ پڑھنا جانتے ہوں, اس کو کہتے ہیں امی. کچھ لوگ, اب اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. ہاں, بچپن میں پڑھے نہیں لکھے نہیں, لیکن اس کی دلیل اس سے واضح ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا سن 6 ہجری میں, تو کافروں کی طرف سے لوگ آئے تھے صلح لکھنے کے لیے. پیکٹ, معاہدہ ہو رہا تھا, ڈیڈ بن رہا تھا مشرکین مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اس معاہدے میں حضرت علی نے لکھا من محمد رسول اللہ الی قریش, یعنی یہ بات لکھی جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے مکہ کے قریش لوگوں کے لیے. قریش کے جانب سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, محمد الرسول اللہ سے رسول اللہ کو مٹاؤ, ہم ان کو رسول نہیں مانتے ہیں. اگر رسول مانتے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا, اسی لیے اس پہ رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا. لکھنے والے حضرت علی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ وہ رسول اللہ مٹاؤ. حضرت علی نے کہا کہ نہیں, ہم تو آپ کو رسول مانتے ہیں, ہم کیوں مٹائیں گے, ہم ہرگز نہیں مٹائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ رسول اللہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے دکھاؤ. دکھانے کے لیے کہا. اگر آپ پڑھنا جانتے تو آپ خود سے پڑھ سکتے تھے, یا لکھنا جانتے تو آپ خود سے لکھ سکتے تھے. حضرت علی کو لکھنے کی دینے کی ضرورت نہیں تھی. اور جب حضرت علی نے انگلی رکھ کے بتایا کہ یہاں پہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کی آستین سے اس کو مٹا دیا, ختم کر دیا. کہا چلو جیسا تم لوگ کہتے ہو وہی راضی. اس کی بھی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے نہیں جانتے تھے, لکھنے نہیں جانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن ہے, اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو مشرکین شک کرتے کہ یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے, اپنے گھر سے لکھ کر کے لاتا ہے. شک کرتے. کمال تو یہ ہوا کہ ایک آدمی نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو, لیکن وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ رہا ہے جس سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ بات کہنے سے عاجز ہیں اور وہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو چیلنج کیا کہ یہ امی آدمی جو کلام پیش کر رہا ہے, ویسی کلام تم بنا کر کے لا کر کے پیش کرو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے تو تم پیش کرو اس جیسی کتاب بنا کر کے. تو پورے مکہ میں عربی جاننے والے, بڑے بڑے شعر کہنے والے, شعر و شاعری کرنے والے لوگ بھی قرآن مجید کی ایک آیت بنا کر کے پیش, یا قرآن مجید کی طرح کی ایک آیت بھی بنا کر کے پیش نہیں کر سکے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی, الذی یجدونہ مکتوبا, جن کا نام لکھا ہوا ہے کہاں, عندہم فی التوراۃ والانجیل, توریت کے اندر اور انجیل کے اندر. یعنی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کی بشارت تورات کے اندر بھی دی تھی اور انجیل کے اندر بھی دی تھی, دونوں جگہ پر. اس نبی کا کام کیا ہے؟ فرمایا یامرہم بالمعروف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, وینہاہم عن المنکر, اور ان کو برائیوں سے روکتے ہیں. غور کیجیے گا, پتہ یہ چلا کہ شریعت نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو وہ چیز بری ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو کرنے میں کوئی تردد نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی.
اگر اس فارمولے کے اوپر عمل کر لیں تو کسی سگریٹ کے ڈبے کے اوپر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ انجریس ٹو ہیلتھ ہے، آدمی کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کہیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آدمی جان جائے گا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو اس سے ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے۔ آخر ہم کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہمارے لیے کون سی چیز بھلی ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور کون سی چیز ہمارے اور آپ کے لیے بری ہے وہی بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، وہ نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو گندے چیز ہیں، جو ناپاک چیز ہیں، ان کو حرام کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ فالذین آمنوا، تو اب مومنوں کا کیا کردار ہے؟ مومنوں کے اوپر کون سی چیز واجب ہے اس نبی کے تحت؟ کہ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ عزروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں۔ کیسے عزت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب آپ کا نام آئے تو انگوٹھا چوم لینے سے عزت ہوگی؟ بولیے بھائی، نبی کا نام آئے گا تو انگوٹھا چومیں گے، اور نبی کا جب فرمان آئے گا تو وہی چومنے والے لوگ فوراً گھوم جائیں گے۔ نبی کی عزت اور نبی کی تعظیم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے۔ صرف ہری ٹوپی اور ہری پگڑی لگا دینے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ کوئی سمبول ہے۔ وہ گنبد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ اس کو کسی دوسرے نے بنایا، کسی دوسرے نے اس پر ہرا کلر کیا، اور آج ہم اس کلر کا پگڑی پہن لیتے ہیں یا پہننے والے لوگ اور اس کلر کی ٹوپی لگا لیتے ہیں تو اب اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم عشق رسول میں، محبت رسول میں مگن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے ایک ایک سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی اس طریقے کے اوپر کی جائے جس طریقے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہم اپنے مرضی سے شریعت بنا کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ونصروہ، نبی کی مدد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ دنیا میں موجود تھے تو صحابہ اکرام نے اپنی جان سے، اپنی مال سے، تمام چیزوں سے محبت کی، یہاں تک کہ اپنے بیوی بال بچوں کو، ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر نثار کر دیا، لٹا دیا۔ اب غور کیجئے، اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا، غزوہ احد ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو ایک صحابی تھے، ایک پاؤں سے معذور تھے، صحابی جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت انہوں نے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ رب العالمین مجھ کو میرے اہل و عیال کی طرف مت لوٹانا۔ شہادت کی موت چاہتے تھے، جنگ میں حاضر ہوئے، شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلاشنا شروع کیا تو ان کی لاش نہیں مل رہی تھی کہیں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا کہ ان کی لاش نہیں مل رہی ہے، ذرا آپ جا کر کے تلاشیے، کہاں ہیں وہ؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں میدان میں چکر کاٹنے لگا کہ دیکھوں آخر وہ کہاں ہیں۔ چکر کاٹتے کاٹتے دیکھا کہ کچھ زخمیوں کے نیچے دب کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ، حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے ان زخمیوں کو ہٹایا،
تو دیکھا کہ ابھی سانس باقی تھی، جان ان کے میں باقی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت بلال نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر، صحابی کے چہرے کے اوپر چمک آ گئی اور وہ تڑپ کر کے اٹھنا چاہتے تھے، لیکن اب جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکیں۔ انصار کے ایک قبیلے کے سردار تھے وہ صحابی، انہوں نے حضرت بلال کو قریب بلایا، کہا ادھر قریب آؤ، میرے سامنے آؤ۔ بلال نے کان لگا دیے، کہا کہ سنو، میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ اس کا آخری وقت تھا، اس وقت وہ آپ کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتا ہے، لیکن میرے قوم کے لوگوں کو جمع کرنا، میرے جو قوم کے لوگ ہیں ان کو جمع کرنا، جن کا میں سردار ہوں ان کو جمع کرنا، اور ان سے کہنا کہ تمہارے سردار کی آخری خواہش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شہید ہو جانا، پیچھے شہید ہو جانا، دائیں اور بائیں شہید ہو جانا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دینا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ میری آخری نصیحت ہے۔ یہ کہہ کر کے اس صحابی کی روح ان کے جسم سے نکل گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ محبت کے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر کے میں ساری راستے روتا رہا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا کہ اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب دفن کرنے کا موقع آیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس صحابی کے لاش کو قبر میں اتارا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اے کاش اس کی جگہ پر میری لاش ہوتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے نیچے قبر میں اتار رہے ہیں۔ محبت دیکھیے ایک آدمی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ ابھی یہ جنگ ختم ہو گئی تھی، 2-3 دن گزرے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر چبوترے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے سینے کے اوپر ایک 3 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کبھی آپ کی داڑھی پکڑتی ہے، کبھی سر کے بال کو پکڑتی ہے، آپ کبھی اس کو چومتے ہیں، کبھی نیچے بٹھاتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کس کی بچی ہے جس سے آپ اتنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کہا بلال تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ اس شخص کی بچی ہے جس کو مرتے وقت میرا خیال آیا، اس چھوٹی بچی کا خیال نہیں آیا۔ غور کیجئے، اگر ہماری آپ کی ہوتی، ہم لوگ بھی بال بچے والے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے اس وقت؟ 3 سال کی ایک بچی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے پڑھائی کا، اس کے تعلیم کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے شادی بیاہ کا، اس کے جہیز کا، اس کے کٹنم کا انتظام کر دینا، ہم یہ کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے دیکھنا ہمارے کاروبار کو، کہیں کاروبار ڈوب نہ جائے، ہمارے بیوی بچے اچھے سے رہیں، ذرا خیال کر لو، یہ کہتے۔ لیکن اس صحابی نے اپنے گھر والوں کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کس کے لیے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فالذین آمنوا بہ، حق ادا کیا ان لوگوں نے، اس آیت کا حق ادا کیا۔ وہ لوگ جو نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو چاہیے آمنوا بہ وعزروہ، نبی کی تعظیم کریں، ونصروہ، نبی کی مدد کریں۔ اور کیسی مدد ہوگی اور کس طرح کی مدد ہوگی؟ کیا تصور کرتے ہیں آپ مدد کرنے کا؟ جب تیر کی بوچھار ہو رہی ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے کو آگے بڑھا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے لے لیتے ہیں، پورے آنے والے تیروں کو اپنے سینے کے اوپر لے رہے ہیں۔ جب وفات ہوئی ان کی تو تیروں کے نشان جسم کے اوپر گنے گئے تو 72 نشان تھے جو سب کے سب سامنے لگے تھے۔ غور کیجیے، خالی انگوٹھا چومنے سے ملغوبہ اور ملیدہ کھا کے ہم سوچتے ہیں کہ محبت ادا کر دیا، حلوہ کھا کے مدد ادا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد ہوگی؟ فاتحہ کر کے مدد ہوگی دین کی؟ ہاں بھائی،
کیسے دین کی مدد ہوگی؟ آج کل مولوی بڑا بڑا پیٹ لے کر کے ڈیگ لے کر کے بیٹھ جاوے گا اور اس کے اوپر فاتحہ کرے گا. کیا کر رہے ہو؟ دین کی مدد کر رہے ہیں. خود حلوہ کھانے کا جی کیا، دل کیا تو کہہ دیا چلو آج 11ویں منا لو، آج 12ویں منا لو، آج 13ویں منا لو، آج چیلم منا لو، آج چوتھی منا لو، آج فلانا منا لو. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد نہیں ہوتی ہے. نبی کے دین کی مدد نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے سے ہوتی ہے. نبی کی دین کی مدد نبی کی سنتوں کو عام کرنے سے ہوتی ہے. آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ یہ سنت مانو، ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہنو، پینٹ پہنو، پینٹ کو ٹخنے سے اوپر پہنو، کوئی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. داڑھی بڑھاؤ، شریعت نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، کوئی نبی کی اس سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ تو فرض بھی ہے اور اوپر سے سنت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. ہے کوئی آدمی جو پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ دے کہ ہم اپنا کام ہوتا ہے تو ہم کام چھوڑ کر کے نماز کے لیے چلے آتے ہیں؟ باقی دنوں کے اندر میرے بھائیوں جب مرضی کرے گا نماز کے لیے آئیں گے، جب مرضی کرے گا نماز کو چھوڑ دیں گے. سال بھر میں 11 مہینے نہیں پڑھیں گے، 1 مہینہ پڑھ لیں گے. تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ خالی 1 مہینہ عبادت کر کے آپ کو جنت مل جائے. کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر 11 مہینہ آدمی مسجد میں جھانک کر نہیں دیکھتا ہے یا صرف جمعہ دیکھتا ہے، باقی ٹائم میں نہیں آتا ہے، صرف 11 مہینے نہیں آ کر کے 1 مہینے آ کر کے چاہے گا کہ ہم جنتی ہو جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے. کون سی نور؟ قرآن اور حدیث. یہ دونوں، کیونکہ دونوں کے بغیر ایک دوسرے کو سمجھنا مشکل ہے، ناممکن ہے. کوئی یہ چاہے گا کہ ہم حدیث کو الگ کر کے قرآن کو سمجھ لیں گے تو پاگل ہو جائے گا، وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، دین سے ہٹ جائے گا. اب اس کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ کیسے دونوں ایک ساتھ عمل کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ یا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ رب العالمین نے فرمایا حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر مردار اور خون. قرآن کی آیت ہے، مردار اور خون. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نہیں مانیں گے، تو ان کے یہاں جب مردار حرام ہے تو مچھلی کھانا بھی حرام ہوگا. مچھلی مردار ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ نکالنے کے بعد وہ مر جاتی ہے پانی سے اور اس کو انسان کھاتا ہے، اس کو ذبح تو نہیں کرتا ہے. اور خون، کلیجی خون ہے نہیں ہے؟ جانور کی کلیجی، تلی خون ہے یا نہیں ہے؟ خون ہے. حلال ہے کہ نہیں ہے؟ آیت یہ ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکمان میتتان، احلت لکم میتتان و دمان. اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 2 طرح کے مردار حلال کیے اور 2 طرح کے خون کو حلال کیا. 2 طرح کے جو مردار ہیں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی. یہ 2 چیز گزشتہ سال جو آیا تھا، آپ لوگ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پہ اس کی تصویر دیکھے ہوں گے، راجستھان وغیرہ اور کہاں کہاں وہ ٹڈا جس کو بولتے ہیں وہ نکل کر کے نکلتی ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب کے لیے بھی نکلتی ہے، درختوں کو کھا جاتی ہے، پوری ہریالی کو ختم کر دیتی ہے. وہ بھی حلال ہے. اگر وہ مر جائے، یعنی اس کو پکڑ کے کوئی مار لے، تو اس کو پھر پکا کے بنا کے یا جیسا کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے.
حرمت علیکم المیتۃ والدم، تو یہ آیت تھی، حدیث نے دو مردار کو حلال کیا، ایک مچھلی دوسری ٹڈی، اور دو خون کو بھی حلال کیا، کہا امل الدم فالکبد والطحال، کلیجی اور تلی۔ کلیجی بھی خون کا جمع ہوا ہے، کلیجی کو اگر کاٹیے، اس کی جھلی کو نکالیے تو وہ خون کا جمع ہوا تھکا ہے، وہ اس کو اللہ رب العالمین نے، اور تلی بھی اسی طرح سے، اس کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حلال قرار دیا۔ یہ دو چیزیں۔ اب اگر کوئی آدمی کہے گا کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن کے اوپر عمل کریں گے، تو وہ یہ حکم سے اس حکم کو نہیں پا سکتا ہے وہ۔ تو کہا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ اس نبی کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، گزشتہ امتوں کے اوپر جو بوجھ ڈالی گئی تھی، وہ یہ اس نبی کے ذریعے سے اس بوجھ کو ختم کیا گیا۔ کیا بوجھ تھی گزشتہ امتوں کے اوپر؟ گزشتہ امت میں اگر کسی کے کپڑے میں پیشاب لگ جاتا تو کپڑا کاٹے بغیر وہ پاک نہیں ہوتا تھا، پانی سے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا اس کو۔ اسی طریقے سے غنیمت کا مال، غنیمت جانتے ہیں، مال میدان جنگ سے جو مال آتا ہے، وہ مال کھانا بھی جائز نہیں تھا۔ وہ لوگ غنیمت کا مال اٹھا کر کے ایک میدان میں رکھتے تھے، ایک بجلی کڑکتی تھی، اس سے ایک چنگاری جلتی تھی، گرتی تھی زمین پہ، اور وہ پورا کا پورا مال جلا کر کے ختم کر دیتی تھی۔ یہ معاملہ تھا۔ اللہ نے امت محمدیہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے یہ احسان کیا کہ یہ ساری چیزیں جو بوجھ تھی امت کے اوپر، اس بوجھ کو ختم کر دیا۔ لیکن آج کچھ لوگ زبردستی کا اپنے اوپر بوجھ لیتے ہیں۔ یہ الوداع جمعہ منانا، عید میلاد النبی منانا، 11ویں منانا، مر جانے کے بعد کسی کے گھر میں میت ہو جائے، موتا ہو جائے تو وہاں تیجا منانا، 40واں منانا، اس کی برسی منانا، یہ سب کیا ہے؟ بوجھ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے گھر میں مرا ہے آدمی، وفات پایا ہے، اب 3 دن کے بعد اس کے گھر میں جا کر کے لوگ پلاؤ گوشت کھا رہے ہیں، وہ بھی قرآن کے نام پہ۔ اب غور کیجئے، ایک بات سمجھیے کہ اگر کمانے والے آپ ہیں، کوئی آپ سے یہ کہے کہ تم دن بھر میں جو کماتے ہو وہ ہم کو دے دیا کرو، دیجیے گا اس کو؟ کیا کہیے گا؟ کماتے ہم ہیں، تو کیوں لے گا؟ یہ کہیے گا نہیں کہیے گا؟ تو ایک آدمی جو زندگی بھر کبھی قرآن نہیں پڑھا، پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس کے مر جانے کے بعد اس کے گھر والے مدرسے کے بچوں کو، مولوی کو بلا کر کے قرآن پڑھ دے گا تو کیا وہ بخش دیا جائے گا؟ بولیے بھائی، ہاں؟ اگر اتنی سستی بات ہوتی تو سب کے نام سے 100 ختم کر کے اس کو بخش دیا جاتا۔ آدمی کو وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے تو ثواب ہم کو ملے گا۔ ہاں، اگر اس کا بیٹا ہے، مرنے والے کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا اس کے شاگرد ہیں، جس کو اس نے پڑھایا، لکھایا، تربیت کی، اگر وہ اس کے بعد نمازی ہے، وہ اس کے بعد قرآن پڑھتا ہے، تو بخشنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا بیٹا اگر قرآن پڑھے گا تو مردہ باپ کو اس کا ثواب ملے گا خود بخود، کیونکہ باپ نے اس کی تربیت کی، تب وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اولاد انسان کی کمائی ہوتی ہے، لیکن کرائے پہ رکھ کر کے آدمی کو پڑھانا، یہی چیز بدعت ہے۔
یہی صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی چیز ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ختم کیا تھا، اور اللہ نے آپ کو اسی لیے بھیجا تھا کہ امت کے اوپر جو ایکسٹرا بوجھ ہے لوگوں کے اوپر، اس بوجھ کو آپ ختم کر دیں، اس بوجھ کا آپ خاتمہ کریں. نبی نے اس بوجھ کو ختم کر دیا، لیکن ہم نے اپنے مولویوں کے کہنے کے اوپر، اپنے مفتیوں کے کہنے کے اوپر پھر سے اس بوجھ کو اپنے اوپر ڈال لیا اور اپنے مرضی سے شریعت چلانا شروع کیا. ابھی دیکھیے اسی کی ایک مثال دیتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے جب شریعت چلاتے ہیں تو کیسا بھٹکتے ہیں. دیکھیے یہ صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ فطر جس کو فطرانہ کہتے ہیں، فطرہ جو رمضان کے آخری دنوں میں نکالا جاتا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن ہے، بند ہے سب کچھ، تو کیسے جائیں گے غریب کو چاول دینے کے لیے؟ اور ابھی سہولت ہے، ہمارے پاس گوگل پے ہے، گھر سے بیٹھ کر کے پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے، آسانی ہوگی. اب اگر بتائیے آپ، قربانی جب ہوتی ہے ہمارے یہاں تو قربانی کا گوشت کیا کرنا ہے؟ بولیے. کھانا بھی ہے اور تقسیم بھی کرنا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، اللہ نے فرمایا جب جانور ذبح کرو خود کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، محتاج کو، فقیر کو کھلاؤ اس میں سے. تو اب بقرعید میں کوئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بکرا ذبح نہیں کرے گا، اور جتنے مسکین کو گوشت بانٹتا ہے اس کو گوگل پہ ٹرانسفر کر دے گا. کیسا ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ کیسا ہے؟ اگر جب شریعت کے اوپر اپنے سے آپ دماغ لگائیے گا، اپنے سے سوچئے گا، نبی اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے سوچئے گا، تو اسی طرح سے بھٹکیے گا، اسی طرح سے بھٹکیے گا. اب جہاں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو اسی طرح سے کرنا یہ سنت ہے. اور اگر مان لیجئے کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں گے. وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ کے بعد، اس حدیث میں دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد سامعین کی طرف آپ نے التفات کیا، گھوم گیا نماز پڑھا کے. دیکھیے یہ سنت بھی آج مسجدوں سے ختم ہو گئی ہے. امام ادھر ہی رہتا ہے اور نماز پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے سے کوئی چلائے گا دعا، سب اٹھا کر کے دعا مانگنا شروع کر دے گا. اجتماعی دعا بدعت ہے. کہاں ہے اس کا ثبوت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد گھوم کر کے مقتدی کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے. بیٹھے آپ اور بیٹھنے کے بعد لوگوں کو نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت کہ لوگوں کے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ کرام کے دل کانپ گیا، لرزہ طاری ہو گیا جسم میں. صحابی میں سے ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آخری خطبہ ہے، آخری خطبہ آپ کا لگ رہا ہے، کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ وصیت فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. سنیے، کہا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ، اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سب مطاعت کرنے کی، اس کی بات ماننے کی وصیت کرتا ہوں. وَإِن كَانَ أَمِيرًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. کہا اس لیے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بڑا اختلاف دیکھے گا، جیسا کہ ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں. اختلاف امت کے اس زمانے میں کون ایسا مسئلہ ہے ذرا بتائیے جو متفق علیہ ہو، جس مسئلے کے اوپر سارے لوگ ایک جٹ ہوں؟ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو مختلف فی نہ ہو. رائے کے ذریعے سے
اپنی سمجھ کے ذریعے سے، اپنی طریقے کے ذریعے سے لوگوں نے اس مسئلے کو اختلاف پیدا کر دیا، کمپلیمنٹ بنا دیا، ہر معاملے کو الجھا دیا اس قدر کہ کسی آدمی کے عمل کرنے والا آدمی پریشان اور ششدر ہو جاتا ہے کہ ہم کس کے اوپر عمل کریں، کون سی بات کے اوپر عمل کریں۔ وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مولویوں کا اختلاف ہو جائے، الگ الگ باتیں ہو جائیں لوگوں کی، کسی مولوی کی طرف مت دیکھو، کون مولوی کیا کہہ رہا ہے، کون مدنی ہے کہ سلفی ہے کہ مکی ہے کہ بغدادی ہے کہ ایرانی ہے کہ تورانی ہے کہ فارسی ہے کہ عربی ہے، مت دیکھو مولوی کی طرف، کس کے طرف دیکھو؟ میری سنت کی طرف، علیکم بسنتی، میری سنت کی طرف دیکھو، وسنتی وسنت خلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کی طرف دیکھو۔ ہاں یہاں ایک بات اور جان لیجئے، کسی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہو اور خلفاء راشدین میں سے کسی کی سنت اور ہو۔ خلفاء راشدین کون کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار لوگ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ چار لوگ خلفاء راشدین، خلیفہ اربع ان کو کہا جاتا ہے، چار لوگ ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اگر میری سنت کسی مسئلے میں نہ ملے تو کس کی بات مانو؟ خلفائے راشدین کی بات مانو۔ اگر میری سنت مل جائے اور خلفاء کی سنت مل جائے اور دونوں کے اندر ٹکراؤ ہو تو کس کی بات ماننی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، خلفاء کی بات نہیں ماننی۔ غور کیجئے، یہی اہل حدیث کا موٹو ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت اصل جو ہیں، اصل میں جو اہل حدیث ہیں ان کا یہی بنیاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے، قرآن مجید کی آیت کے ہوتے ہوئے ہم کسی کے قول کی طرف، کسی کے کردار کی طرف، کسی کے فتوے کی طرف، کسی کے عمل کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو بڑا سے بڑا عالم۔ اس کی ایک مثال لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، غور کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، کن کے بیٹے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ تمہارے ابا لوگوں کو حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ حج تمتع جانتے ہیں؟ وہ حج جو لوگ ہندوستان وغیرہ سے جاتے ہیں یہاں سے، وہ سب کے سب حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد بال چھوٹا کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر کے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ حج تمتع ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مکہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں بھیڑ کم ہے، لوگ نہیں ہیں۔ پوچھا کیوں بھیڑ نہیں ہے مکے میں؟ کہا کہ لوگ آتے ہیں، حج عمرہ ایک ساتھ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر سال بھر کوئی نہیں آتا ہے۔ ابھی لوگوں کے پاس فراوانی ہے تو وہ جاتے ہیں، برابر وسیع ہو گئی، لوگ بڑھ گئے، سہولت ہو گئی، فلائٹ ہے، آسانی سے آدمی 3 دن 4 دن میں بھی رہ کر کے عمرہ کر کے واپس آتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت سفر بھی دشوار تھا، اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے لوگ سفر کرتے تھے، مشکل تھا معاملہ، لوگ کم تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ خانہ کعبہ آباد رہے، ہمیشہ اس میں مصلی زیادہ رہیں، اس کے لیے یہ کیا جائے کہ لوگوں کو تمتع سے منع کر دیا جائے۔ جو آئے گا صرف حج کر کے جائے گا، پھر عمرہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ وہ آئے گا، ایسا کر دیتے ہیں۔ یہ ارادہ نیک تھا یا برا تھا؟ ہاں نیک تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کی مخالفت
اگر نیک ارادے سے بھی کی جائے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن تو پڑھتے ہیں، اب قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے ہم اگر 15ویں شعبان کے دن نماز پڑھتے ہیں تو ہم غلط تھوڑی کرتے ہیں، نیکی تو کر رہے ہیں، ثواب تو کر رہے ہیں، اب ہم کو ثواب سے کیوں روک رہے ہیں؟ غور کیجئے گا۔ ارے بھائی، وہ چیز ثواب ہو ہی نہیں سکتی ہے جس کو اللہ کے نبی نے ثواب نہیں سمجھا ہو، جس کو صحابہ کرام نے ثواب نہیں سمجھا، وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتی، وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا کہ میرے ابا منع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب احرام باندھا تو نیت کی، لبیک اللہم بحج لبیک اللہم بعمرہ متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، تمتع کروں گا، پھر حج کروں گا۔ اب لوگوں نے آ کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کر دی کہ آپ تو لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ تم لوگ تمتع مت کرو، اور آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، وہ تمتع کر رہا ہے۔ اللہ، حضرت عمر نے بلایا، کہا بلاؤ بیٹے کو میرے سامنے کھڑا کیا۔ کیوں جی؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ میری بات کی جو مخالفت کرتا ہے میں اس کو سخت سزا دیتا ہوں، اور خاص کر کے جب مخالفت کرنے والا کوئی میرا رشتہ دار ہو تو؟ تم تو میرے بیٹے ہو، تم کیوں مخالفت کرتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے ابا جان، آپ کو جو سزا دینا ہو اب دے دیجئے گا، لیکن ایک بات تو میری سن لیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع ام امر عمر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بات کی زیادہ قابل قبول ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، یا آپ کی بات؟ بولیے، نبی کی بات ماننے کی زیادہ لائق ہے، ماننا زیادہ لائق ہے، یا آپ کی بات؟ کس کی بات مانیں گے؟ نبی کی بات۔ حضرت عمر نے کہا کہ بالکل صحیح کہا تم نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تمتع سے منع نہیں کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں لوگوں کو منع کرنے والا؟ میں کیوں لوگوں کو روکوں گا؟ واپس آ گئے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، جو کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہے وہ کام کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا، وہ کام کبھی بھی شریعت نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اوپر چلنے والا آدمی قیامت کے دن اگر نیکیوں کا پہاڑ بھی لے کر کے آئے گا تو اللہ رب العالمین اس کو یہ کہہ کر کے رد کر دے گا کہ یہ میرے نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہے، نہیں قابل قبول ہے، اس لیے کہ تم نے میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا ہے۔ نبی کا طریقہ ہونا چاہیے کسی بھی کام کے اوپر، اور اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے اس کام میں تب ہم خلفائے راشدین کے طریقے کو دیکھیں گے۔ نبی نے فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو، وسنت خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسی تمام تر پیدا کی گئی نئی چیزیں یہ سب کے سب بدعت ہے، گمراہی ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس بات کو یہیں پہ رکھیے گا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں اس کو میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم کو اور آپ کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔